بہت بڑی بات جنت الفردوس کی، سارے جنتیوں کے لیے چھت ان کے گھر کی ہوگی اور عرش ان کے لیے آسمان کی طرح ہوگا، جیسے اب یہ آسمان بھی چھت ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، اور جنت الفردوس والوں کی گھر کی چھت ڈائریکٹ اللہ کا عرش ہو۔ اللہ سے پہلے نبی دعوت دینا شروع کریں، پہلا کھانا آدم علیہ السلام کھلائیں، سارے ایمان والے مرد عورت آدم علیہ السلام کے دس، دوسرا کھانا شیس علیہ السلام، تیسرا کھانا ادریس علیہ السلام، چوتھا کھانا نوح علیہ السلام، ایسے سارے نبی ضیافت کرتے جائیں گے، سب سے آخر میں ہمارے نبی آئیں گے، فرمائیں گے اب میری امت میرے پاس آ کے کھانا کھائے گی، تو اوپر تک آواز جائے گی جنت الفردوس تک، اور جنت کی حوریں کہیں گی جاء بعالنا جاء ازواجنا، ہمارے خامد آ گئے، ہمارے گھر والے آ گئے، فتستخفهن العجلہ، اور وہ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں گی، وہ جلدی کرو تیاری کرو، وہ اس طرح اپنے آپ کو بنانا شروع کریں گے، ہمارے خامد آ رہے ہیں، ہمارے خامد آ رہے ہیں، ہمارے خامد آ رہے ہیں۔ جنت کے پرندے آئیں گے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولیو ہمیں کھاؤ گے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ انہیں پتہ ہے ہماری موت کوئی نہیں، کھا کے پھر اللہ ان کو زندہ کر دے گا۔ عجیب بات، تو ہر پرندہ دعوت دے گا، آقا مجھے کھائیں، آقا مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا میرے آقا رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور سلسبیل چشمے کا میں نے پانی پیا ہے، اب مجھے ٹرائی کریں۔ کہے گا ٹھیک ہے پیش کر، تو اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، اور وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا تو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش گرے، ایمان پہ جان نکل جائے، اللہ کی رضا نظر آ جائے، جنت کے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، بس ہن موج ہو گئے، اب کوئی خوف نہیں۔ اور ایک غلام اس کے ہاتھ میں رسی ہے، اور فرمایا بلال میرے آگے آگے چلے گا اور میں سواری پر اس کے ساتھ ساتھ پیچھے چلوں گا۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ محمدی۔ ابو لہب ذلیل کیسے ہوا؟ اب بھتیجا سمجھ کے ٹھکرا دیا، نبی کی والی آنکھ سے نہیں دیکھا، بھتیجے والی آنکھ سے دیکھا، اللہ نے جہنم کی بشارت دی، اور بلال کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے نبی کی لگام، سواری کے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ جا کر دروازے پر دستک دیں گے تو وہاں سر یاقوت کے کڑے لگے ہوئے ہیں دروازوں میں، تو ایمان والے ان کڑوں کو ایسے حرکت دیں گے ایسے، تو آپ نے فرمایا علی تو انشاءاللہ وہیں ہوگا، تو ان سے نکلنے والا سر سننا، جب وہ ایسے سے کر کے ان کڑوں کو ہلائیں گے نا، اور وہ دروازے کی دیوار سے لگیں گے، اس سے ایک سر نکلے گا، ایک میوزک نکلے گا، کہا کبھی تو سننا کہ ایسا سر دنیا والوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا جو اس کڑے سے نکلے گا، تو اوپر تک آواز جائے گی جنت الفردوس تک، اور جنت کی حوریں کہیں گی جاء بعالنا جاء ازواجنا، ہمارے خامد آ گئے، ہمارے گھر والے آ گئے، فتستخفهن العجلہ، اور وہ خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں گی، وہ جلدی کرو تیاری کرو، میک اپ کرو، جیسے دلہن کو سنوارا جاتا ہے، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو بنانا شروع کریں گے، ہمارے خامد آ رہے ہیں، ہمارے خامد آ رہے ہیں، ہمارے خامد آ رہے ہیں، اور آپ پھر دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ کوئی اپنے نبی دی قدر کر لو، میں ہاتھ جوڑ رہے اپنے نبی دی قدر کر لو، کوئی شے دی ہتھوں جاون نہ دیو، ایک ایک روپیہ جمع ہوتا ہے تو خزانے بنتے ہیں، ایک ایک طریقے کو زندگی میں اتارو گے تو خزانہ بنے گا، پیار کی نظروں سے تمہیں اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا محبوب بھی دیکھے گا،
تو وہ ایک دم دروازہ کھولے گا. تو آگے جنت کا جنرل مینیجر، آج کی زبان میں جنت کا جنرل مینیجر CEO، جنت کا جو وہاں سارے نظام پر مقرر ہے اس کا نام ہے رضوان. دوزخ پر جو فرشتہ مقرر ہے اس کا نام ہے مالک. تو یہ رضوان ہوگا، وہ کھولے گا، اپنے ہمارے نبی کو سلام کرے گا، السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہے گا یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا. آپ کے رب کا حکم آیا کہ رضوان تو نے خود دروازہ کھولنا ہے، میرے نبی آ رہے. کیا منظر ہوگا. 8 دروازے ہیں جنت کے، اور ہر دروازے کی چوکٹ کے درمیان 40 سال کا سفر ہے. اگر ایتھو ٹرنا شروع کرے ایتھے پہنچن تک دنیا دے 40 سال لگن گے. اور آپ نے فرمایا اس دن وہ 8 دروازے بھرپور چل رہے ہوں گے اور کندھے سے کندھا لگ رہا ہوگا، ہر کوئی آگے اندر جلدی جانے کی کوشش کر رہا ہوگا. اس طرح بھرپور، جیسے پانی کا جو سیلاب آتا ہے تو سارے کنارے بھی ڈوب جاتے ہیں، ایسی جنت کے دروازے بھی وہ جنتیوں کے سامنے ایسے چھوٹے پڑ جائیں گے، اور آپ اپنی امت کو لے کر نکلیں گے. اور ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا. میں اپنی امت میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں. جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازہ کہے گا مرحبا، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. تو سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، وہ گوڈوں کے بال لوگ ہیں نا، ایسے کھڑے، تو گھٹنے ٹیک کے نا اوپر ہوئے ایسے کہ یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے، یہ اونچی شان والا کون ہے جس کو 8 دروازے کہیں ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو آپ نے کہا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا. سامنے بیٹھے تھے ابو بکر، کہ وہ یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا، اس کو جنت کا ہر دروازہ پکارے. پھر آپ نے حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے. عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا اتنا عالی شان کہ میں رہ نہ سکا، اور میں نے فرشتے سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے کہا لفتن من قریش، نام نہیں لیا اور کہا جی ایک قریشی جوان کا یہ محل ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے خیال آئے گا میں قریشی ہوں، سید بھی ہوں، ہاشمی بھی ہوں، یہ میرا ہی ہوگا، چونکہ اتنا عالی شان محل تو نبی کا ہی ہو سکتا ہے. تو پھر ذہبت لأدخلہ، میں آگے بڑھا کے اندر جا کے ویکھاں کی ہے. تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا یہ محل ہے. یار کیڑے نصیب والے ہیں انہوں نے جیندے جی، جن کو جیتے جی جنت کی بشارتیں مل گئی. اب آپ سارے اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ جنت دے دے. میں کیوں کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت دے دے، لیکن امید ہے، یقین تو کوئی نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کو زندگی میں بشارتیں دی جا رہی، اور دینے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور دیکھ کے بتا رہے ہیں، محل دیکھا تھا. پھر آپ نے فرمایا جب فرشتے نے کہا نا کہ عمر کا ہے تو میں تو بھائی واپس آ گیا. عمر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، تیرے محل کو میں نے دیکھا. تو حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا. عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا. پھر حضرت علی علیہ السلام بیٹھے
آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑا، دیکھ رہے ہو، اور اس کو ایسے کھینچا، کھینچتے 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 سینے کے ساتھ لگا لیا۔ پھر فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تجھے خوشخبری سناؤں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہے؟ حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں نے اور کی چاہیے۔ پھر آپ نے کہا طلحہ، زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ کیا نصیبوں والی ماؤں جنیں جنہوں نے کفر میں آنکھ کھولی اور کہاں پہنچے کہ میرا نبی جنت کو دیکھ کے بتا رہا ہے، یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ علی، یہ طلحہ، یہ زبیر۔ اور دوسری بات، میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے۔ یہاں کی زندگی کتنی ہے؟ 50، 60، 70، 80، اور وہاں 500 سال پہلے غریب لوگ میرے نبی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ 500 سال۔ یہ ریڈیو والے، یہ چھاوڑی لگانے والے، یہ پھیری لگانے والے، جن کو کوئی کچھ بھی نہیں سمجھتا، اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور میرے نبی کے ساتھ جائیں گے، اور سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، پتہ نہیں وہ کیسی سواریاں ہوگی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا بتایا کہ ان کے پر ہوں گے، زمرد کے پر ہوں گے، وہ اپنے مالک کو لے کے اڑیں گی۔ اب کتنے ارب خرب ہوں گے جنتی، اتنی ہی سواریاں اور اتنے ہی نوکر۔ ہر جنتی کی پہلی نظر اپنی سواری پہ پڑے گی، الہام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ یہ ہے میری سواری، اور جو وہاں خادم ہے اس کی پہلی نظر اپنے مالک پر پڑے گی کہ میرا مالک یہ ہے۔ عرب انسانوں میں اپنے مالک پہ نظر پڑنا، مالک کی سواری اور خادم پہ نظر پڑنا، اس میں کسی کو ڈھونڈنے لگیں تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور وہ پہلی نظر میں ہر ایک اپنی اپنی سواری کو پہچانے گا، سیدھے اپنی سواری کے پاس جائیں۔ یہاں تو بعض اوقات موٹر سائیکل کسی اور کا ہوتا ہے، اندھیرے میں چابی لگاتا وہ لگ جاتی تو لے کٹور پمدا۔ سوچو تو صحیح، اس پر سوار ہوں گے اور ان کو لے کے اڑنا شروع کریں گے۔ ہر ایک کا مرتبہ ایک تو نہیں ہوگا نا، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی یہاں، کوئی وہ اوپر جنت الفردوس میں۔ تو جیسے جیسے جس کا اسٹیشن ہوگا وہ وہاں سواری خود ہی لینڈ کرے گی اور اس کو اتارے گی۔